تمہارے ساتھ بہت کچھ ہو سکتے ہیں، اب بھی اگر خاموش رہے. اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں، اٹھو وہ گھر نہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو کہ زمانہ چال اپنی چل گیا. تم اپنی سیاست کو منتخب کرو، تم اپنی قیادت کو منتخب کرو، اور اگر ابھی بھی سیاسی لاشعوری کی زندگی گزارتے رہو گے، لقمے بنتے چلے جاؤ گے، یہ کھاتے چلے جائیں گے. کہاں یہ کانگریس کیوں نہیں بات کرتی ہے جو پورے مسلمانوں کی مسیحا ہے؟ کہاں ہے وہ سماجوادی، وہ بی ایس پی، فلاں 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 جو پارٹیاں جن میں سب مسلمان جاتے ہیں؟ کیا ان کو اتنا بھی شعور نہیں کہ وہ پارلیمنٹ میں اس کے خلاف بات کریں، کہیں کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ہم ان کے ووٹ لیتے ہیں؟ نہیں بات کریں گے، یہ صرف اور صرف تمہیں استعمال کرتے ہیں. اور انہیں معلوم بھی ہے ہم نے ان سب کو خریدا ہے، ان کے لیڈروں کے منہ میں اپنی زبان رکھی ہوئی، یہ کوئی بولے گا نہیں، انہیں معلوم ہے. تمہیں یہ اندازہ نہیں میرے عزیزو، آج میں بولوں تو لوگوں کو تکلیف ہوگی. آج میں ایک انٹرویو سن رہا تھا، نام ہے ایک سیاسی آدمی ہے اسد الدین اویسی، اس نے کہا تھا دنیا میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. آج میں سن رہا تھا، مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یار بڑی عجیب آدمی بات کر رہا ہے. یہ اس نے کہا کہ جب تک میں اللہ سے اپنے ڈرتا رہوں گا، جب تک اپنے نبی کی اطاعت کرتا رہوں گا، جب تک بزرگوں کا میرے اوپر سایہ ہے، پوری دنیا میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. اور جو چاہتا ہے مجھے گرانا، اللہ اسے خود گرا دیتا ہے. کیا دنیا اس کی مخالف نہیں ہے؟ اگر ایک بات بتاؤں، تم نہیں ہو، تم سے بڑا نیتا ہے لیکن نماز ایک وقت کی نہیں چھوڑتا. ذرا سے نیتا جی سے رابطہ ہوگا، ذرا سے نتنیہ کیا بنا، یہ ٹائم نہیں پڑھ کے دے رہا کہ ہم تو نیتا جی ہو گئے. چار پیسے کے آ گئے، تھوڑا سا بزنس کیا اچھا ہوگا، ایک آدھ گاڑی کیا لے لیا، اب تو اپنے آپ کو امیر سمجھ رہا ہے کہ نماز پڑھنا تو غریبوں کا مولویوں کا کام ہے، ہمارا کام تھوڑی نہیں، ہم تو وی آئی پی ہیں. اللہ اللہ، ایک ٹائم کی نماز نہیں چھوڑتا، ایک ٹائم کی کان کھول کے سن لیجئے. اس لیے اللہ نے اسے عزت دی ہے. میں سیاسی آدمی نہیں، سیاست سے میرا کوئی تعلق نہیں، مگر حق بات کہہ دینا چاہیے چاہے وہ کوئی بھی ہو. اسی لیے اللہ نے اس کو عزتیں دی ہیں. اسی لیے آج تم دیکھو وہ سر چڑھ کے بولتا، حق بولتا ہے، اور پوری دنیا دیکھتی ہے اس کو. اللہ جس کی مدد کرے اسے کون گرا سکتا ہے؟ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے؟ حضرات یہ مشورہ دنیا سپورٹ میں ہے کہ نہیں ہو، اور اسے جو بات کہنا ہے کہنا ہے. اسے یہ مطلب نہیں ہے کہ میڈیا ناراض ہوگا کہ کون ناراض ہوگا، کہ جو وقت کی حکومت کے نیتا ہیں وہ ناراض ہوں گے کہ کیا ہوگا، رولنگ پارٹی ناراض ہوگی کہ نہیں ہوگی. اسے اس سے کوئی مطلب نہیں. جو حق بات ہے وہ کہہ دیتا ہے. اسے پتا ہے کہ جب تک اللہ نہیں گرا سکتا کوئی نہیں گرا سکتا، اور جب اللہ گرانے پہ آ جائے تو اسے کوئی اٹھا نہیں سکتا. بہت بڑھیا، بہت بڑھیا. تمہیں اللہ نے گرا دیا ہے، دنیا کی طاقت نہیں جو تمہیں کوئی گرا دے، تمہیں اللہ نے گرا دیا ہے. بولو اکیلا ہے کہ نہیں ہے؟ اور جب سنسد میں بھی بولتا تو شیر کی طرح اکیلا ہی بولتا ہے. چاہے وہ ٹرپل طلاق کا میٹر ہو، چاہے وہ کوئی اور میٹر ہو، حق بولتا ہے، قانون کے دائرے میں بولتا ہے. تمہیں اللہ نے گرایا ہے اس لیے کہ تم نے رابطہ توڑ دیا اپنے مولا سے، تم نے کانٹیکٹ ختم کر دیا اپنے مولا سے. اگر چاہتے ہو کہ پھر سے دوبارہ کھڑے ہو جائیں، چاہتے ہو دوبارہ حکومتیں ہمارے قدموں میں آ جائیں، تو رابطہ کر ڈائریکٹ اپنے مولا سے، رابطہ کر ڈائریکٹ مدینے والے مصطفیٰ سے. ویب سائٹ بتا کے گلفام رضائی جلسے میں جا رہا ہے. رب سے رابطہ کرنے کی جو ویب سائٹ ہے اس کا نام ہے الصلاۃ، نماز. پانچوں ٹائم نماز پڑھ، دن میں 5 مرتبہ تیرے مولا سے تیرا رابطہ ہوگا. اٹھتے بیٹھتے نبی کا درود و سلام پڑھ، ہر وقت تو نبی کے رابطے میں رہے گا. اور جب 5 ٹائم میرا رابطہ مولا سے ہوگا، مدینے والے آقا سے ہوگا، پھر تجھے گرا کون سکتا ہے؟ ہو رہی. اور ہم لوگوں نے دعوت دی، کھل کر دعوت دی کہ اکھلیش کو بھی اس سے جڑنا چاہیے، ورنہ ظاہر ہے کہ وہ یادوں کی سیاست اگر کرتے رہیں گے اور مسلمانوں کے کاندھوں پہ بیٹھ کر وہ اپنی دکان چلائیں گے، اپنی حکومت چلائیں گے اور اپنے محل بنائیں گے، تو ظاہر ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے، انسانیت کے خلاف ہے اور مقاصد کے خلاف. یہی بات
مایاوتی سے بھی بار بار کہی گئی، میں ایک مرتبہ ملا اور میں نے کھل کر کہا کہ مانوتا کا مسئلہ ہے، اس ملک کو ظلم سے آزاد کرانے کا مسئلہ ہے، دلت اور مسلمان اور دیگر طبقات کے لوگ اگر امانتداری اور سچائی کے ساتھ ملے تب کچھ ہو سکتا ہے۔ لیکن افسوس کہ اس عورت کو دولت کی ہوس نے مار دیا، اور وہ پہلے ٹکٹ دینے کے لیے کروڑوں کی دولت لیتی ہے، اور ظاہر ہے کہ دولت کے مسائل اور اسکینڈل میں الجھ کر پھر اس کو ڈر لگتا ہے کہ اس ملک میں دولت کی چیکنگ کرنے والے ادارے کہیں اس پر چھاپے نہ مار دیں، اس لیے سیاست گھٹی ہوئی، مظلوم اور دبی ہوئی سیاست ہوتی ہے۔ ایسی سیاست سے ملک آزاد نہیں ہوگا۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو اللہ کی بندگی کا کلمہ پڑھے گا، جو ایشور کو ایک مانے گا، اور جو کسی بنیاد پر اپنی سیاست کو لے کر چلے گا، میں نہیں جانتا کہ وہ کون ہے، اگر وہ بندہ اویسی ہو مثلاً، وہ کلمہ پڑھنے والا اور اسلام کی بات کرنے والا ہو، اور وہ اس کو مانتا ہو کہ جو کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے اس کے مطابق اس معاہدے کو ملحوظ رکھتے ہوئے کام کرنا ہے، اور ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کو بھائی سمجھتے ہوئے اور سب کے لیے انصاف کی جد و جہد کرتے ہوئے کام کرنا ہے، تو مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ اپنا قائد کسی کلمہ گو کو اختیار کریں۔ مسلمانوں کے لیے حرام ہے، حرام کہ جو کلمہ گو نہ ہو، جس کا ایشور سے، اللہ سے، لاٹ سے تعلق نہ ہو، جس کا سر اس اکیلے کے سامنے نہ جھکتا ہو، اور جو پیغمبر کو نہ مانتا ہو اور اس کے راستے پر نہ چلتا ہو، اس کی قیادت کو قبول کرنا ایسے ہی حرام ہے جیسے سور کا گوشت کھانا حرام ہے۔ یہ وہ بات ہے میں جو کھل کے کہہ رہا ہوں، اس پر لوگ تبصرے کرتے ہیں، نادان، جاہل، اجڑ، اسلام سے محروم، وہ تبصرے کرتے ہیں کہ اس سے تو ووٹ کٹ جائے گا۔ تو میں کہتا ہوں کس کا کٹے گا؟ اگر تم یہ کہتے ہو کہ مسلمان کا کٹے گا، تو مسلمان کا وہ شخص کاٹے گا جو اسلام دشمن ہے، مسلم دشمن ہے، اللہ کا دشمن ہے، نبی کا دشمن ہے۔ وہ نہیں کاٹے گا جو اللہ کے ساتھ ہے، نبی کے ساتھ ہے، اور جو سلامتی اور امن چاہتا ہے، اور ملک کے تمام لوگوں کو بھائی مانتے ہوئے سب کے لیے انصاف کی جد و جہد کرتا ہے۔ ایسے کسی قائد کو سامنے آنا چاہیے، اور اگر ایسا قائد سامنے نہیں ہے آپ کے، تو پھر یاد رکھیے کہ بغیر قیادت کے جماعت کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ جماعت کی نماز کے لیے کوئی امام چاہیے، اور جس طرح امام اپنی مسجد کا اور اپنی عبادت کا امام کسی اس شخص کو نہیں بنا سکتے جو کفر سے وابستہ ہے، اسی طرح اسلامی سیاست، اور سیاست کو اسلامی ہونا ضروری ہے، کیونکہ عبادت جیسے اسلامی ویسے سیاست اسلامی، اس کا امام بھی کسی اور کو نہیں بنایا جا سکتا، قطعاً حرام ہے۔ یہ نکتے کی بات ہے، اس کو جتنی جلد لوگ سمجھ لیں گے اسی اتنی جلد سدھر جائیں گے، اور اگر اس کو نہیں مانیں گے تو اسی طرح کفر کے جوتوں میں روندے جائیں گے، ذلیل ہوں گے، اللہ بھی ناراض ہوگا، اوپر سے عذاب برسائے گا، اور یہ قومیں بھی خوش نہیں ہوں گی، یہ بھی اپنے جوتوں تلے رون دیں گی۔ اسے دھمکی سمجھیے، اسے انذار سمجھیے، اسے خبر سمجھیے، اسے پیشین گوئی سمجھیے، اسے جو چاہیے سمجھیے، اور جو چاہیے تبصرے چھانٹیے، لیکن بات یہ حقیقت ہے، 100% حقیقت ہے، اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔